نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں اسے سعادت سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ اہل ایمان کی، مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد جو اس ملک کے لحاظ سے قابل ذکر ہے، یہاں تشریف فرما ہے، اور ان کی زیارت اور ملاقات کا مجھے شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس ملاقات کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے اور اس کو ہمارے لیے نافع اور مفید بنائے۔ محض ملاقات دو مسلمانوں کی باہم ملاقات بذات خود ایک نعمت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اپنے کسی مسلمان بھائی سے آپ خندہ پیشانی کے ساتھ ملیں تو وہ بھی ایک صدقہ ہے، یعنی وہ بھی موجب ثواب ہے۔ اور بلکہ ایک حدیث میں یہ فرمایا کہ لا تحقرن من المعروف شیئا، نیکی کی کسی بھی بات کو حقیر نہ کرو۔ عجیب تعلیم ہے کہ نیکی کے کسی کام کو حقیر نہ کرو۔ وَلَوْ أَن تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ، چاہے وہ نیکی یہی ہو کہ اپنے کسی بھائی سے خندہ پیشانی اس کے ساتھ مل رہے ہیں۔ یہ بڑی عظیم تعلیم ہے۔ بعض اوقات انسان کے دل میں خیال آتا ہے کسی نیک کام کے کرنے، چھوٹا موٹا نیک کام کرنے کا خیال آتا ہے، تو وہ بعض اوقات شیطان یہ بہکاتا ہے کہ وہ یہ چھوٹی سی نیکی ہے، اس کے کرنے سے کیا میری آخرت سنور جائے گی۔ مثلا آپ جا رہے ہیں سڑک پر اور کوئی کانٹا پڑا ہوا ہے، کوئی پتھر پڑا ہوا ہے، دل میں خیال آیا کہ یہ میں اس کو یہاں سے ہٹا دوں، لیکن سوچا کہ بھائی چلو میرے گناہ تو اتنے سارے ہیں کہ ایک چھوٹی سی نیکی میرے لیے کیا انقلاب برپا کرے گی، تو آدمی اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے دو نقصان، بعض اوقات کسی نفل پڑھنے کا خیال آ گیا، مسجد میں داخل ہوئے، 2-3 منٹ جماعت میں باقی ہیں تو خیال آیا کہ میں جاؤ 2 تحیۃ المسجد کی رکعتیں پڑھ لوں، تو شیطان یہ بہکاتا ہے کہ چلو کوئی فرض تو ہے نہیں، کوئی واجب تو ہے نہیں، کوئی سنت موقعہ نہیں ہے، اور 2-3 منٹ باقی ہے، یہ بیٹھ کے آرام سے گزار لوں۔ تو وہ چھوٹی سی نیکی کا خیال آیا، لیکن شیطان نے اس کو یہ کہہ کر ختم کر دیا کہ یہ تو چھوٹی سی نیکی ہے، اس سے کیا ملے گا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا تحقرن من المعروف شیئا، نیکی کے کسی بھی کام کو حقیر سمجھ کے چھوڑو نہیں۔ تو اس کے دو فائدے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ کیا پتا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس نیکی کا کیا وزن ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ نیکی کتنی بڑی سمجھی جائے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں سائز نہیں دیکھا جاتا اور گنتی نہیں دیکھی جاتی، اللہ تعالیٰ کے ہاں عمل کا وزن دیکھا جاتا کہ یہ کس اخلاص کے ساتھ۔ حدیث میں معروف حدیث ہے کہ ایک شخص نے کانٹا ہٹا دیا تو فشکر اللہ لہ فغفر لہ،
اللہ نے اس کے اس عمل کی اتنی قدردانی فرمائی کہ مغفرت کر دی. ایک شخص نے کتے کو پانی پلا دیا، پیاسے کتے کو پانی پلا دیا. اس پر فرمایا کہ فشکر اللہ لہ فغفر لہ، اس کی قدردانی فرمائی، اس کو مغفرت فرمائی. تو نہ جانے کون سی نیکی کس وقت تمہارے لیے باعث نجات بن جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا کوئی وزن ہو جائے اور تمہارے لیے باعث نجات بن جائے. تو کسی بھی نیک کام کو حقیر نہ سمجھو، کیا پتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا کیا مقام. تو ایک بات تو یہ، ایک تو وجہ یہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ جو کبھی کسی نیکی کا خیال آتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک مہمان ہے. اس کو فقہاء صوفیاء کرام کہتے ہیں وارد کہتے ہیں. وارد کے معنی آنے والا. یہ ایک مہمان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اگر اس مہمان کی قدر کر لی تو یہ پھر آئے گا اور تم سے کوئی اور نیکی کروا لے گا. اور اگر اس کی ناقدری کی، اس کو معمولی سمجھ کر چھوڑ دیا، تو اس کا معنی یہ کہ تم نے اس کی مہمانی نہیں کی. جب مہمانی نہیں کی تو میں کیوں جاؤں اس کے پاس جو میری مہمانی نہیں کرتا. تو اسی واسطے حقیقت یہ ہے، تجربہ ہے کہ نیکی کو کھینچتی ہے اور گناہ کو کھینچتا ہے. اللہ بچائے. جب بندہ کسی اللہ تعالیٰ سے اخلاص کے ساتھ کوئی نیک عمل کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پاس اور خیالات دیتا کہ چلو یہ بھی کر لو، چلو یہ بھی کر لو، چلو یہ بھی کر لو. اور اگر خدا نہ کرے گناہ کا خیال آئے اور آدمی گناہ کر بیٹھے تو پھر وہ گناہ دوسرے گناہ کو کھینچتا ہے. اب ہمت کھل گئی، اللہ بچائے. گناہ کرنے کی ہمت کھل گئی تو اب وہ جو رکاوٹ تھی نا ایک دل میں، ایمان کی رکاوٹ، وہ ایک طرح سے ہٹ گئی. اب اور کرنے کو دے جائے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چلو بھائی ایک مرتبہ گناہ کر کے اپنا دل بھر لے اور اچھی طرح ایک مرتبہ اپنے خواہش کو پورا کر لے اور حسرت باقی نہ رہے کوئی ہم نے یہ کام نہیں کیا. اللہ ہو جائے. اس وجہ سے شیطان یہ بہکاتا ہے چلو کر لو، توبہ کر لینا بات. تو اللہ بچائے، کیا پتا کہ توبہ کی مہلت ملے کہ نہ. اور اگر وہ گناہ جو ہے وہی گناہ تنہا وہ گناہ تمہیں کھا لے جائے. جب ہمت کھل گئی، جب تک نہیں کیا تھا تو اس وقت ایک رکاوٹ تھی کہ بھائی، لیکن اب ہمت کھل گئی، اب وہ کسی اور گناہ کی طرف لے جائے. لہذا کسی نیکی کو معمولی سمجھ کر چھوڑنا بھی نہیں چاہیے اور کسی گناہ کو معمولی سمجھ کر کرنا بھی نہیں چاہیے. تو وہ یہ جو تعلیم ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کسی نیکی کی حقارت نہ سمجھو، جس وقت جو نیکی کا خیال آئے کر گزرو اور پھر اللہ تعالیٰ اور مواقع بھی عطا فرمائے. تو اس لیے میں کہہ رہا بات یہاں سے نکلی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ نیکی ایسی ہو کہ اپنے کسی بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ مل لو، مسکرا کر مل لو، اس کا دل ٹھنڈا کر لو، تو یہ ایک مستقل صدقہ ہے اور اس کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سے انشاءاللہ اجر کی امید رکھنی چاہیے. پتہ نہیں کتنے مواقع ہماری زندگی میں ایسے آتے ہیں کہ ایک کام کرنے کا موقع ہوتا ہے لیکن آدمی اس کو نظر انداز کر جاتا ہے. تو ایک بہت بڑی خیر سے معلوم ہوتا ہے. میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کا مفتی اعظم پاکستان، وہ
ایک دن مجھ سے خود براہ راست فرمایا کہ جب میں کسی جگہ سے گزر رہا ہوتا ہوں اور کوئی واعظ واز کر رہا ہوتا ہے، اب جتنے واعظین ان کے زمانے میں تھے سب ان کے چھوٹے، یا شاگرد شاگردوں کے شاگرد شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد، تو کوئی واعظ اگر بات کر رہا ہوتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے کھڑا ہو کر سن لیتا، تھوڑی دیر کے لیے کھڑا ہو کر سن لیتا، اور وجہ بیان فرمائی کہ کیا پتا اس شخص کے دل سے کوئی ایسی بات نکل جائے، زبان سے کوئی ایسی بات نکل جائے جو میرے دل کا انقلاب کرے۔ بعض اوقات کوئی ایک کلمہ جو اخلاص سے نکلا ہو وہ انسان کی زندگی بدل دیتا ہے۔ موضوع کہنے کچھ اور تھا، میں کچھ اور کہنا شروع کر دیا، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو آپ کو ایک واقعہ سنا دوں، پھر انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو جس موضوع پر ہے وہ بھی انشاءاللہ اس پر جو کوئی اللہ تعالیٰ توفیق دے گا۔ کہ حضرت ایک بزرگ تھے ہمارے یو پی میں، حضرت مولانا مظفر حسین صاحب کاظمی رحمۃ اللہ، بڑے درجے کے عجیب و غریب ان کے حالات، اللہ کے ولی، علم کے بھی سمندر اور تقوی کا بھی اعلیٰ مقام، پتہ نہیں اس کی میں اگر باتیں ان کی سنانے شروع کروں تو سارا وقت اسی میں دو ہے، لیکن ایک واقعہ سناتا ہوں کہ وہ اپنے کاندھلا سے دہلی جا رہے، تو دہلی جاتے ہوئے راستے میں کسی جگہ مغرب کا وقت ہو گیا کسی بستی میں، تو سوچا کہ نماز پڑھ لیں، کہ آس پاس کوئی مسجد ہو تو وہاں پر نماز پڑھ لیں۔ مسجد میں پہنچے تو وہاں دیکھا کہ مسجد میں ریت پڑی ہوئی ہے، نہ کوئی مؤذن ہے، نہ کوئی امام ہے، نہ کوئی مقتدی ہے، کوئی نماز پڑھنے والا نہیں۔ تو حضرت کو بڑا دکھ ہوا کہ قریب مسلمانوں کی بستی بھی موجود ہے اور مسجد ویران پڑی، تو لوگوں سے کہا آس پاس سے لانے والوں سے کہ بھائی آپ مسلمان ہیں، مسجد ویران پڑی ہوئی ہے، اس کے اندر گند بچھا ہوا ہے، آپ اس کو صفائی کر کے اس کو نماز کے لیے کیوں نہیں آتے؟ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت الناس علی دین ملوکہم، ہمارا جو نواب صاحب ہے نا یہاں پر، وہ ساری قوم ان کے پیچھے چلتی ہے، جو حکم دیتے ہیں وہ کرتے ہیں، اگر آپ ان کو قائل کر لیں کہ وہ مسجد میں آ جایا کریں تو ساری قوم مسجد میں آ جائے گی۔ تو آپ نے کہا کہ اچھا بھائی وہ کہاں ہے نواب صاحب؟ کہ جی فلاں جگہ ان کا گھر ہے، ان کی حویلی ہے، تو وہاں آپ کریں، مگر وہ پتہ نہیں آپ سے ملیں گے کہ نہیں ملیں۔ تو وہ گئے، حضرت گئے اور جا کر نواب صاحب سے ملاقات کی، اس نے کسی طرح موقع دے دیا، ان سے جا کے کہا کہ نواب صاحب آپ کا بڑا مقام ہے، بڑا اونچا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے، یہاں پر مسلمان رہتے ہیں، یہ مسجد خالی پڑی ہوئی ہے، یہاں کوئی نماز پڑھنے والا نہیں آتا، تو آپ اس میں اگر نماز پڑھنے آپ آ جایا کریں تو پوری بستی نماز کے لیے آ جایا کرے گی، سب کا ثواب آپ کو ملے گا۔ اور وہ نواب صاحب نے ساری زندگی کسی اور حالت میں گزاری تھی، تو نواب صاحب نے کہا کہ جی نماز پڑھنے میں مجھے دو اشکال ہیں، ایک اشکال تو یہ ہے کہ مجھ سے وضو نہیں ہوتا، دوسرا یہ ہے کہ ہر وقت میں شراب کباب میں رہتا ہوں، میرے پاس بازاری عورتیں آتی اور شراب کباب بھی میرا چلتا رہتا ہے، تو مجھے شرم آتی ہے کہ اس حالت میں کہ میں، اور اس کو میں چھوڑ سکتا نہیں ہوں، شراب نہیں چھوٹ سکتی مجھے اور یہ عورتیں نہیں چھوٹ سکتی، اور وضو میں کر نہیں سکتا، وضو میرے لیے بس سے بات، تو اس لیے میں نہیں جاتا۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ نے، حضرت مولانا مظفر صاحب نے فرمایا کہ اچھا تو آپ میرے کہنے سے ایک کام کر لو، کہا کہ جو کچھ کر رہے ہو کرتے رہو جو تمہارا دل چاہتا ہے، اور بغیر وضو کے چلے جایا کرو مسجد میں، بغیر وضو کے نماز، ہاں میں کہہ رہا ہوں بغیر وضو کی نماز کے لیے وعدہ کر لو، مگر تو اب اس کے بعد کوئی جواب نہیں تھا،
میں نے اچھا ٹھیک ہے. جب آپ نے اتنی چھٹی دے دی تو میں نماز پڑھ جاؤں گا مسجد. وہاں سے اگر تشریف لائے, مسجد کو صاف کیا, مغرب کی اذان دی, نماز امامت کی, تو اپنے ساتھ ایک آدمی صاحب تھے ان کے ساتھ امامت کی, اور فرض پڑھنے کے بعد نفلیں پڑھی اور سجدے میں خوب روئے. ساتھی نے پوچھا کہ حضرت میں حیران ہوں, آپ نے جہاں سے اس کو بغیر وضو کے نماز پڑھنے کی اجازت دی اور بے وضو آئے گا, بے وضو نماز کو تو فقہاء نے کہا ہے کہ مداہنت کی وجہ سے کرے کافر ہو جاتا ہے, تو یہ آپ نے اجازت دی اور پھر آپ یہاں آئے اور نماز پڑھی اور بھوگ رہے. تو کہنے لگے میں رو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں نے یہ عرض کیا کہ یا اللہ اس کو کھڑا تو میں نے کر دیا, کھڑا تو میں نے کر دیا, اب وضو کرانا آپ کا کام, وضو کرانا آپ کا کام, شراب کباب سے علیحدگی کرنا آپ کا کام, اور عورتوں سے بس یہ کہہ کر یہ روتا رہا اللہ تعالیٰ کے مسئلہ دعا کرتا. نواب صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ اگلے دن ظہر کے وقت میں نماز پڑھوں. تو ظہر کے وقت جب چلنے لگے تو دل میں خیال آیا کہ اللہ کے بندے ساری زندگی تو نے نماز پڑھی نہیں, آج پہلی نماز پڑھنے جا رہا ہے, تو آج وضو کے بجائے غسل کر کے جا. اللہ. تو اس نے غسل کیا اور غسل کر کے کپڑے وپڑے صاف پہن کے مسجد میں پہنچا. جب وہاں پہنچا تو مسجد کی فضا جو ہے وہ بذات خود ایک نورانیت اور روحانیت رکھتی. جب ایک آدمی کا ایک طرح سے دل ٹوٹا اور اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہلی بار جا رہا ہوں تو میں پاک صاف ہو کے جاؤں, یہ خیال جو آیا نا, اس خیال نے اس کے اندر ایک روحانیت بنا, نورانیت بنا. اور جب مسجد کی فضا میں پہنچا تو مسجد کی فضا کے اندر جو نورانیت ہے, جو روحانیت ہے, اس میں جا کر دل کی دنیا بدل گئی اور نماز پڑھی. وہ خود کہتا ہے کہ وہاں سے جب میں واپس آیا تو یہ جتنی آج تک بیوی سے بیوی کے ساتھ کوئی اچھے تعلقات قائم نہیں ہوئے تھے, اس لیے کہ بازاری عورتیں کہنے لگے جس وقت میں گھر میں داخل ہوا تو اپنی بیوی کی اتنی زیادہ محبت میرے دل میں پیدا ہو گئی جو پہلے کبھی نہیں. اس کی وجہ سے ان بازاری عورتوں کو رخصت کر دیا اور پھر رفتہ کرتا کر کے شراب چھوٹ گئی اور ہر روز 5 وقت وضو کر کے نماز پڑھتا. تو کہاں سے چلا اور کہاں پہنچا؟ کیا ہوا تھا کہ بے وضو نماز پڑھنے کا ارادہ کر لیا تھا, نمازی نہیں تھا, بے وضو نماز پڑھنے کا ارادہ کر لیا. اس نیکی نے اس کو کہاں سے کہاں پہنچا. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ چھوٹی سی نیکی وہ انسان کا بیڑا پار ہے. تو اللہ تعالیٰ ہماری اس ملاقات کو مبارک فرمائے آمین. اور اپنے رحمت سے اس کو ہمارے لیے باعث نفع بنائے, اپنے دین کی طرف راغب فرمائے, اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.